أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے۔ آیت میں وقف کی 2 علامتیں نظر آ رہی ہیں، لہٰذا آیت کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، دوسرا ہوگا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اور تیسرا اور آخری حصہ ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ پہلے سے کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلا لفظ واو ہے، حرف ہے، لا حرف ہے، لا کے بعد یحسبن آ رہا ہے، لہٰذا یہ لا جو ہے لا ناہیہ ہے، کیونکہ لا ناہیہ کے بعد آپ کو مضارع نون تاکید کے ساتھ اکثر ملتا ہے۔ یحسب فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حسب یحسب باب سمیع اسمہ سے استعمال ہوتا ہے گمان کرنا کے معنی میں۔ نون ثقیلہ نون تاکید آپ دیکھ رہے ہیں آگے۔ الذین اس میں موصول جمع مذکر مبنی، اس میں کفروا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کاف را حروف مادہ، یہ فعل تو اب آپ کو یاد ہو جانے چاہیے۔ انما میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ جو ما لگا ہوا ہے اس کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ میں نے اسے بلو کلر میں دکھایا ہے تو اس کا مطلب ہے ما موصولہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ما مصدریہ ہے۔ نملی فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ میم لام اور یا اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب فعال بنتا ہے اس لیے کہ علامت مضارع پیش والی ہے، اور نہ تو عین کلمہ زبر والا ہے، نہ ہی عین کلمہ مشدد ہے، اور نہ ہی آپ کو فا اور عین کلمہ کے درمیان الف نظر آ رہا ہے۔ میم لام اور واو اس کے حروف مادہ خان صاحب نے ذکر کیے ہیں، باب فعال سے اس کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ املا یملیو املاون، تبدیلی کے بعد املا یملی املاً۔ معنی لکھ رہے ہیں اس کے کہ پاؤں کے بندھن کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دینا، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ بہت سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کے مہلت دینا کے ہیں، ڈھیل دینا کے ہیں، دوسرے معنی اس کے درازی عمر کی امید دلانا کے ہیں، اور تیسرے معنی اس کے عبادت پڑھ کر سنانا یا لکھوانا کے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 178 کا ریفرنس دیا ہے، اور وہاں پر اس کے معنی ڈھیل دینا کے ہی کیے ہیں۔ لام حرف جر ہے، جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ خیر کا لفظ جو ہے اسم ہے مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد انفس نفس کی جمع ہے، مجرور لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہم ضمیر جو کہ ہم تھی مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ سے بات مکمل ہوگی، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، جس میں پہلا لفظ ہے انما، جو کہ کلمہ حصر ہے۔ نملی پھر ایک مرتبہ آ گیا، لہم پھر ایک مرتبہ آ گیا، لام پھر ایک مرتبہ آ گیا، یزدادو زا یا اور دال حروف مادہ۔ باب افتعال از تایدہ یزتایدو، باب افتعال کی تا کو دال میں بدل دیا گیا، اس لیے کہ باب افتعال کا یہ خصوصی قاعدہ ہے کہ فا کلمہ اگر زا ہو تو باب افتعال کی تا کو دال میں بدل دیا جاتا ہے، لہٰذا از تایدہ سے بن گیا یہ از دایدہ، اور پھر تبدیلی کے بعد ازدادہ یزدادو، بڑھنا یا زیادہ ہونا اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ یزدادو جو ہے یہ فعل مضارع معروف منصوب استعمال ہوا ہے، کیونکہ جو لام ہے پیچھے لگا ہوا ہے یہ لام کئی ہے، اور یہ مفہوم سے پتہ چل رہا ہے تاکہ وہ بڑھ جائیں۔ اسمن اسم ہے منصوب ہے، یوں دوسرے حصے کے الفاظ بھی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب رہ گیا تیسرا حصہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس میں واو حرف ہے، لام حرف ہے، حرف جر ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ عذاب کا لفظ اور مہین کا لفظ مرفوع ہیں۔ مہین صیغہ اسم الفاعل ہے، ہا واو اور نون اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب فعال سے استعمال ہوتا ہے اہوانا یہوینو، اہانا یہینو، اہانتن۔ مہین کے معنی ہوتے ہیں رسوا کرنے والا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات ہو گئی ہے، اب ذرا جملوں کے اعراب کی طرف آ جاتے ہیں۔ واو حرف ہے، لا یحسبن فعل نہیں ہے،
پہلا صیغہ ہے تو فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا الذین کفروا کو ہم اس کا فاعل بنا دیں گے۔ الذین سے موصول ہے، صلۃ الموصول اس کا کفروا ہے جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل۔ الذین کفروا موصول صلہ مل کر محلاً مرفوع فاعل بن جائے گا لا یحسبن کا، اور لا یحسبن فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ہرگز الذین کفروا گمان نہ کریں، کس چیز کا گمان نہ کریں؟ انما نملی لہم خیر لانفسہم۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے جس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، ما اسم موصول ہے لہٰذا اس کو محلاً منصوب انا کا اسم مانا جائے گا، اور ما اسم موصول ہے تو اس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے نملی لہم۔ نملی لہم جو ہے یہ فعل فاعل اور متعلق کا مجموعہ ہے جس میں نملی فعل بفاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا نملی فعل کے، اور نملی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا ما اسم موصول کے لیے، اور یہاں پر آیت جو ہے وہ محذوف ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ما موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب اسم بن جائے گا انا کا، اور انا کی خبر کی جگہ پر آ رہا ہے خیر لانفسہم، جس میں خیرن صیغہ اسم التفضیل ہے، خبر ہے انا کی، اور لانفسہم جار مجرور متعلق ہے خیرن کے، جس میں لام جارہ ہے جس کا مجرور انفس ہے، انفس مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہم ہے۔ پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انا جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے جبکہ انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب مفعول بہ بن رہا ہے لا یحسبن فعل کا، اور لا یحسبن فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ گویا یہاں پر جو فعل ہے اس کا فاعل بھی ایک مبنی اسم ہے اور مفعول بھی مبنی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور ہرگز کافر گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا حصہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، انما یہ کلمہ حصر ہے، نملی فعل بفاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، لہم جار مجرور متعلق ہو جائے گا نملی فعل کے، اور آگے وجہ بیان کی جا رہی ہے انہیں مہلت دینے کی کہ لیزدادوا اثما، جس میں لام کئی ہے، جس کے بعد ہم جانتے ہیں ایک ان چھپا ہوتا ہے، اور وہ ان مصدریہ ہوتا ہے جس کا صلۃ الموصول حرفی ہوتا ہے، وہ ہے یزدادوا اثما۔ یزدادو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل اور اسمن مفعول بہ، یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول حرفی بن گیا ان مقدرہ کے لیے، اور ان مقدرہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور ہوا لام تعلیل کے لیے، لام کئی کے لیے جو کہ لام جارہ ہی قرار دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ بھی متعلق ہو جائے گا نملی فعل کے۔ پھر نملی فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، ترجمہ ہوگا ہم تو صرف انہیں مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ سمپل جملہ ہے، واو کو ہم قرار دے دیں گے عاطفہ، لہم جار مجرور خبر مقدم، عذاب مہین موصول صفت مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ، اور ترجمہ ہو گیا اور ان کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو اہانت آمیز ہے۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ جملہ لا یحسبن والا لا محل لہ استئنافی قرار دیا، کفروا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین، نملی والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول اسمی او الحرفی، انما نملی والا لا محل لہ استئنافیہ تعلیلیہ، اور لہم عذاب مہین والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ نملی الثانیہ۔ اب رہ گیا آیت کا ترجمہ، تو آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ بے شک جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔